بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی حیدری چینل کے تمام معزز ویورز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الفنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے۔ ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا گیا۔ خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور امام حسن علیہ السلام پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ سے ہوئی تھی۔ جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمیر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا، اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تائید کی حکم دی۔ ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ علیہ السلام نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت امام حسین علیہ السلام کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ اہل نہیں تھا اور اس کی تقریر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے اہل عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کے لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اہل کوفہ کی حدود میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاجوں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گئے تو
اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور جالپوسوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کے بے پاس ملت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا اور امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی صدا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اس جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین علیہ السلام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام حسین علیہ السلام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس لیے ہمیں یزید کی ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسے درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے دعوت پر لبیک فرمائے۔ اگرچہ صحابہ کرام علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کی اتباع نہ تھا، امام حسین علیہ السلام کی محبت اور شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاش پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، وہ اندیشہ مانا تھا۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کر لیا اور ادھر کوفے میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہ دی گئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائے۔ راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کے بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تو اس پر امام حسین کے رفقا کے آرا مختلف ہوئے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے بھی واپسی کی قصد فرمائے، لیکن بہت گفتگو کے بعد طے یہی پایا کہ سفر جاری رکھا جائے گا اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلے آگے چل دیے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم کی 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا سے واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں میں آپ علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر 10 اقدس رکھی اور دعا فرمائے، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیا جائے۔ جب وہ خط آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والا قاصد سے فرمایا، اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قاصد نے آ کر ابن زیاد کو بتایا کہ جواب سن کر ابن زیاد غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیں تیار کی اور ان کے سپہ سالار عمر بن سعد نے بتایا جو ملک رے کا ولی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا
اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یہ لڑنے کے لیے ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار پیدل لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے نرگل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دیے گئے۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں بخوبی تم سب کو اجازت دی ہے، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، ایک شخص نے میرے اہل بیت میں سے ایک کو لے جاؤ، اللہ تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹال دے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسے ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ ہے اور ہمیں اللہ ایسے منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم زندہ ہو۔ یہاں تک کہ ابن سعید اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا و احباب، برادران اور شہزادوں ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو بھی بڑے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید بن معاویہ، بدبخت شخص جس کی پیشانی پر اہل بیت علیہ السلام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، یہی وہ شخص ہے جس پر ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملت اور ہر مسلمان قیامت تک اس پر لعنت اور حقارت کرتے رہیں گے، اور محرمات سے نکاح اور سود وغیرہ ممنوعات کو بھی اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا، مدینہ طیبہ و مکرمہ کی بے حرمتی بھی کرائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ امام حسین نے صرف اپنی حکومت کے لیے لڑائی نہیں، ہمارے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے اچھائی کے لیے لڑی ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے لڑی ہے کہ اللہ کو ماننے، رسول کو ماننے اور اللہ کی دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔